اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نمازیں ثابت ہیں, لہٰذا ہم بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں. ہم کہتے ہیں یار دونوں کا اختلاف ہوا, امام شافعی کا, امام حنیفہ کا, لہٰذا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ غلط نہیں کہہ سکتے. لیکن پریکٹیکلی ہم نے فالو کس کو کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کو, اس لیے کہ بر صغیر میں انہی کا فقہ آیا. تو جو فقہ جہاں آئے تو 1.5 اینٹ کی الگ مسجد کیوں بناؤ بھائی آپ وہاں پہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہاں لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں, مدارس اسی کے ہیں, علماء صلحاء اسی کے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے, جو ابھی آسٹریلیا میں گیا, وہاں فقہ حنبلی کے بڑے عالم ہیں, وہ مدرسہ میں فقہ حنفی پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا آپ تو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہو, کہتے ہیں یہاں سب لوگ حنفی ہیں, تو میں کیوں 1.5 اینٹ کی مسجد قائم کروں یہاں پہ بھائی؟ جب وہ بھی ٹھیک ہے تو پھر یہی پڑھاؤ ان لوگوں کو. عملی طور پر کہتے ہیں میں اپنی ذات کی حد تک فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہوں. یہ بڑا خاندانی طریقہ تھا جس سے امت ٹوٹنے سے بچی ہوئی تھی. اس کے علاوہ جتنے پیکج چل رہے ہیں نا مارکیٹ میں, تو وہ میرے بھائی لیبل ہیں خاندانی قسم کے, اندر مسئلے سارے کیا اس میں خراب ہیں, بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو علماء دیوبند کا نہ کوئی نیا فرقہ ہے, نہ کوئی نئی جماعت ہے, نہ یہ علماء دیوبند کا جو ہے یہ 1800 یا 19ویں صدی میں وجود میں آئے ہیں. یہ وہی ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, کہ سارے دلائل وہیں سے جا کے ملتے ہیں. ہاں ان سے جنہوں نے انحراف کیا ہے وہ بعد میں انحراف ہوا ہے, تبھی وہ چند شخصیتوں پہ جا کے ملتے ہیں. علماء دیوبند کسی ایک شخصیت پہ جا کے نہیں ملتے. مثال کے طور پر ہم جب کوئی مسئلہ پوچھتا ہے, قرآن, حدیث, اجماع صحابہ, اس کے بعد جن مسائل میں اختلاف ہوگا تو پھر ان اختلافی مسائل میں ہم 1000 سال پرانی کتابیں بھی ہیں, 1200 سال پرانی کتابیں بھی ہیں, 600 سال پرانی کتابیں بھی, وہ کسی شخصیت کے گرد نہیں گھوم رہی. وہ مسئلہ قرآن و سنت سے مستنبط ان تمام کتابوں میں ملے گا آپ کو. لیکن آپ علماء دیوبند کے علاوہ اگر جا کے دیکھتے ہو نا, بہت سے لوگ ان کا 1-2 شخصیتوں پہ جا کے ختم ہو رہا ہے. تو شخصیت پرستی ان میں ہے. اور علماء دیوبند کی کوئی بات اگر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ پھر آپ ہر بات میں دیوبندیوں کو وہ کیوں کرتے ہو, ان کا دفاع کیوں کرتے ہو, یہ بھی لوگ الزام لگاتے ہیں. پھر آپ ہر بات میں علماء دیوبند کا دفاع کرتے ہو, تو یہ الزام بھی آپ نے ہی لگایا ہوا ہے. ہم ہر بات میں کر رہے ہوتے تو ہم اجتماعی دعا کے قائل ہوتے, جبکہ ہم اجتماعی دعا کے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے قائل بولو نا نہیں ہے, کیونکہ نہیں ملتا ہمیں, قرآن و سنت سے بھی نہیں ملتا, اجماع صحابہ سے بھی نہیں ملتا, اور پھر ہمیں کسی صحابی سے بھی نہیں ملتا. یہی وجہ ہے امام حنیفہ سے بھی نہیں ملتا, کیونکہ امام حنیفہ تو نیوٹرل ہو کے تحقیق کی نا انہوں نے, صحیح ہے نا, نیوٹرل ہو کے کی تو انہوں نے کہا نہیں ہے, تو ہم تو نہیں قائل اس کے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ لیکن ہم یہ نہیں ہے کہ علماء دیوبند میں اگر ایک غلطی آ گئی ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو انہوں نے سنت ماننا شروع کر دیا, تو اب ہم کہیں یہ چونکہ دیوبندی, ان کی میں عبارتیں نکال کے دکھاؤں, یہ دیکھو یہ غلط کر رہے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں, لہٰذا یہ غلط ہیں, اب میں نیوٹرل ہوں. نیوٹرل ہو کے کیا ہوگا کہ میرے نام سے ایک فرقہ بن جائے گا, جس کو فرقہ تاریخیہ کہنا فیوچر میں لوگ شروع کر دیں گے. ابھی تک تو نام نہیں ہے, لیکن جب زیادہ لوگ فالوور بڑھ جائیں گے تو وہ کیا بن جائے گا, وہ فرقہ بن جائے گا. یہ کام مت کرو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی یعنی آپ نے ان کو من وان ہر چیز میں ٹھیک سمجھنا ہے, ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے, جتنی غلطی ہے اتنی رکھو, اس سے آگے بڑھانے کی کوشش بولو مت کرو.